کی صبح کہنا، اودھ کی شام کہہ دینا، میری لغت میں اس پرکیف منظر کی اہانت ہے۔ الحمدللہ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ یہ گاؤں پڑھے لکھے لوگوں کا گاؤں ہے، اور بیک وقت اس گاؤں میں 80 سے زیادہ سرکاری ٹیچرز ہیں، اور میرا خیال ہے کہ شاید اس گاؤں میں IAS آفیسر بھی رہ رہے ہیں یا رہ چکے ہیں۔ میرے دوستو، وقت مجھے بہت کم ملا ہے۔ کل سے آپ کے دل و دماغ کی نڑائی، گڑائی، جتائی ہو چکی ہے۔ ہمارا خیال ہے کہ اب مزید آپ کے دل و دماغ کو جھنجھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے قرآن کی جس انقلابی آیت کو آپ کے سامنے پڑھا ہے، بہت چھوٹی سی آیت ہے، پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں اسٹیج پر، وہ سمجھ رہے ہیں۔ اسی آیت کے ضمن میں 2 اشعار آپ سب کی میں نظر کر دیتا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ اس آیت کی ترجمانی ہو جائے گی۔ کسی نے کہا کہ ایک وہ لوگ تھے، جانے کیا لوگ تھے، زندگی بخش دی بندگی کے لیے۔ ایک وہ لوگ تھے، جانے کیا لوگ تھے، زندگی بخش دی بندگی کے لیے۔ ایک ہم لوگ ہیں، جانے کیا لوگ ہیں، بندگی بخش دی زندگی کے لیے۔ محترم بزرگوں، دوستو، قرآن کی جس آیت کو ہم نے پڑھا ہے اس کا سیدھا سادہ سا ترجمہ یہ ہے: اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے دوست ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے دوست ہو جاؤ۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کو 2 وصیت کر دی: اللہ سے ڈرنا اور سچوں سے دوستی کرنا۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے سے ڈرنے کا حکم دے دیا اور سچوں سے دوستی کرنے کی بات کہہ دی۔ اس پر تو ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اس بات کے لیے دعا کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو انسان بنا دے۔ اب دیکھیے، آمین کچھ لوگ بولے، باقی لوگ نہیں بولے، ان کو اندازہ ہے کہ ہم تو آلریڈی پہلے سے انسان ہیں، اس کی دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بات بھی کہنا صحیح ہے، یہ بھی کوئی دعا ہے کہ اللہ ہم کو انسان بنا دے؟ انسان تو پہلے ہی سے ہے۔ میرے دوستو، شکل و شباہت کے اعتبار سے، قدامت و جسامت کے اعتبار سے، چلت فرت کے اعتبار سے، کھان پان کے اعتبار سے، گریہ و بقا کے اعتبار سے اگر ہم انسان ہیں، اس سے انکار نہیں ہے، مگر اس مالک کی نظر میں اپنے کردار کی بنیاد پر ہم انسان ہیں یا نہیں ہیں، یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ اب اسی بات کے ضمن میں ایک مختصر واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، شاید اس بات کی دلیل ہو جائے گی کہ ہم انسان ہیں یا نہیں ہیں۔ کراچی میں، پاکستان کا ایک شہر کراچی ہوا کرتا ہے، بڑا خوبصورت شہر ہے۔ کسی زمانے میں سہراب علی رحمت اللہ علیہ ایک بڑے اللہ والے گزرے وہاں پر۔ ان کے پاس، میں مختصر میں عرض کر رہا ہوں، ان کے پاس ایک IAS آفیسر آیا، چونکہ مستجاب الدعوات تھے۔ مستجاب الدعوات اس کو کہتے ہیں جس کی دعا رد نہیں ہوتی۔ اس IAS آفیسر کی زندگی میں سب کچھ تھی، لیکن اولاد کی خوشی نہیں تھی۔ کسی نے کہا کہ آپ نے سارے تدبیر دنیا کے کر لیے، حاصل کچھ نہیں ہوا۔ میری رائے ہے کہ آپ سہراب علی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں جائیں اور ان سے دعا کرائیں، شاید آپ کی زندگی میں اولاد کی خوشی آ جائے۔ وہ IAS آفیسر سہراب علی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں آتے ہیں، خادم سے اجازت طلب کرتے ہیں۔ خادم عرض کرتا ہے، حضور ایک آفیسر آئے ہیں، آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ اندر بھیج دو۔ ذرا دل کے کان سے سنیے گا،
بہت بڑا المیہ ہے آج کی انسانیت پر. وہ آفیسر گئے, حضرت نے بائیں طرف بیٹھایا, دائیں طرف نہیں بیٹھایا, بائیں طرف بیٹھایا, اور حال احوال پوچھا, رودادی زندگی سنا. اب وہ چونکہ آفیسر تھے, زیادہ وقت بیٹھ نہیں سکتے تھے, بہت مختصر وقت لے کر آئے تھے. پھر وہ جانے لگے تو حضرت سے کہا کہ حضور میں چل رہا ہوں, میرے لیے دعا فرما دیں. تو حضرت نے کہا جاؤ, اللہ تم کو انسان بناتا ہے. اب آپ سوچئے کوئی ڈی ایم صاحب یا کوئی ایس پی صاحب کو اگر کوئی مولانا صاحب کہے کہ جائیے آپ کو اللہ انسان بنا دے, تو وہ ایس پی صاحب یا ڈی ایم صاحب کو کیسا لگے گا؟ پڑھا لکھا آدمی آئی ایس لیول کا آفیسر ہے, آئی پی ایس ہے, آئی آر ایس ہے, پتہ نہیں کس لیول کا. ان کو تھوڑا اچھا نہیں لگا, مگر چونکہ اللہ والوں کے سامنے اپنی ناخوشگواری کا اظہار نہیں کر سکتے تھے, اس لیے چلے آئے. مہینہ 2 مہینہ گزرا, پھر اہلیہ نے کہا کہ ایک بار آپ گئے تھے, ابھی تک کوئی رزلٹ نہیں آیا, ایک بار اور جائیے. وہ آفیسر پھر گئے, پھر اجازت لی اور سہراب علی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے. تو حضرت نے پھر بائیں طرف بیٹھایا, پھر حال احوال پوچھا. پھر وہ جانے لگے تو کہا حضور میرے لیے دعا فرما دیجیے. تو حضرت نے فرمایا جاؤ, اللہ تم کو انسان بنا دے. پہلے بھی بولا تھا 3 مہینہ پہلے, 3 مہینے کے بعد پھر بولا جاؤ اللہ تم کو انسان بنا دے. تھوڑا کھنس تو آئے گا. اب پھر آفیسر کون کلاس کا ہے وہ بھی معلوم ہونا چاہیے, سادھارن آدمی نہیں ہے. چلے گئے. کچھ عرصے کے بعد پھر آئے. حضرت نے تیسری مرتبہ داہنی طرف بیٹھے. تھوڑا سا غور کیجئے گا جملوں پر, اللہ والوں کی صحبت پر غور کیجئے گا, ان کے انداز پر, ان کی زندگی کے نشیب و فراز پر. تیسری بار جو آفیسر آتا ہے تو سہراب علی رحمت اللہ علیہ اس کو دائیں طرف بیٹھاتا ہے. بیٹھایا, حال احوال پوچھا, اور حضرت کھسک کر اپنے ران کو, یعنی دیہاتی بھاشا میں جان کو, اس آفیسر کے ران پہ رکھا, تھوڑا سا پریشر دیا, دباؤ بنایا. اس کے بعد پوچھا کہو کیا حال ہے, کیسے آنا ہوا, کافی دن کے بعد آئے. انہوں نے اپنی بات رکھی. پھر وہ جانے لگے. حضرت سے کہا حضرت خصوصی دعا فرما دی. حضرت نے کہا کہ جاؤ اللہ تم کو انسان بنا دے. اب پارا ہائی ہو گیا. اب ہونا بھی تھا, ہم لوگوں کے ساتھ بھی اگر ایسا ہو تو تلوا کا غصہ مغز والی بات ہو جائے گی, سب کی ہو جائے گی. وہ تو آئی ایس تھے, ان کا ہونا ہی تھا, اور 1 بار نہیں, 2 بار نہیں, تیسری بار ہو گیا. اب آگے دیکھیے, حضرت نے ان کے چہرے کی ناگواری کو پڑھ لیا کہ میں نے جو ان کو یہ کہا کہ جاؤ اللہ تم کو انسان بنا دے, تو ان کو بڑی ناگوار لگی. تو حضرت نے ہاتھ پکڑا اور پھر بیٹھایا, کہا بیٹھ جاؤ. بیٹھ گئے. حضرت نے اپنے سر کی ٹوپی اتار کے اس آئی ایس آفیسر کے سر پہ رکھا, اور سر پہ رکھنے سے پہلے 2-3 باتیں کہی. کہا تم کہاں آئے ہو, کہا حضور آپ کی خدمت میں. کہا میں کہاں ہوں, کہا حضور کراچی میں. کہا کراچی کیسا شہر ہے, کہا بہت خوبصورت ہے, پاکستان کا بہترین خوبصورت شہر کراچی ہے. کہا سامنے تم کو کیا دکھتا ہے, کہا حضور عالیشان عمارتیں ہیں, دکانیں ہیں, شو رومز ہیں, بہترین سڑکیں ہیں, سڑکوں پر بہترین خوبصورت گاڑیاں چل رہی ہیں, لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں, رنگا برنگا. حضرت نے کہا کہ یہی سب دکھ رہا ہے. کہا ہاں حضور یہی ہے, یہ تو دکھے گا کیا. کہا اچھی بات ہے. اس کے بعد حضرت نے اپنی ٹوپی اتار کر اس آئی ایس آفیسر کے سر پہ رکھا اور کہا اب دیکھو اب کیا دکھ رہا ہے. اب دل کی دنیا پلٹ چکی تھی, حالات بدل چکی تھی, نقشہ بدل چکا تھا. اب نہ سامنے وہ عالیشان عمارت تھی, نہ وہ خوبصورت سڑکیں تھی, نہ وہ چمچماتی کاریں تھی, سب کا حلیہ بدل چکا تھا.
جیسے جیسے اس کی نگاہوں کے سامنے سے پردے ہٹ رہے تھے اس IAS آفیسر پر کپ کپی طاری ہو رہی تھی، جسم پسینے میں شرابور ہو رہا تھا۔ حضرت محسوس فرما رہے تھے کہ اب اس کی اسپیڈ بڑھ چکی ہے، لیکن اس کو سکھانا چاہ رہا تھا، اس کو بتانا چاہ رہے تھے۔ حضرت نے فرمایا کیا بات ہے، بہت گھبرا رہے ہو، کیا دکھ رہا ہے؟ کہا حضور میں جو کچھ دیکھ رہا ہوں وہ اپنی زبان سے بیان نہیں کر سکتا۔ کہا دیکھ کیا رہے ہو؟ کہا حضور سامنے جو سڑک ہے اس پر جو کار چل رہی ہے اس کار کو چلانے والا ایک سور ہے اور اس پر 4 بیٹھنے والے گدھے۔ ایک آٹو رکشا کو میں دیکھ رہا ہوں، اس کو گدھا چلا رہا ہے اور اس پر 2 کتے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ وہ سین تھا، اس کو دیکھ کر اس IAS آفیسر کی دل کی دنیا بدل رہی تھی۔ حضرت نے محسوس کیا کہ اب اگر زیادہ خوراک ان کو دے دیا گیا تو کچھ ہو جائے گا۔ فوراً ٹوپی سر سے اتاری، اپنے سر پہ رکھا، سر پہ ہاتھ رکھا، کہا ٹھہر جاؤ، تسلی کرو، کیا دقت، کیا پریشانی ہے؟ کہا حضور میں نے اپنی زندگی میں جو کچھ آج اور ابھی اور اس وقت دیکھا آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ حضور آپ نے جو دعائیں مجھے دی، اب مجھے اس بات پر تشویش ہے کہ میں نے آپ کی ٹوپی پہن کر ایک اسکارپیو پر سور کو ڈرائیونگ کرتے دیکھا اور کتے کو سواری بن کر بیٹھے دیکھا۔ اب مجھے افسوس ہے کہ میں کس زمرے میں ہوں، میں ڈرائیونگ سیٹ پر ہوں یا پیسنجر کی سیٹ پر ہوں، میری کیا حیثیت ہے؟ مجھے اپنے آپ سے سوال کرنا پڑتا ہے۔ اسی لیے میرے دوستوں میں نے کہا کہ اللہ ہم سب کو انسان بنائے۔ کوئی ضروری نہیں ہے نا کہ ہم انسان کی شکل میں ہے تو رب العالمین کی نظر میں بھی انسان ہے، کوئی ضروری ہے کیا؟ ارے کوئی ضروری ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم انسان ہیں جو رب العالمین کی نگاہ میں بھی انسان ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ اہل علم سے پوچھیے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ یہ تو اس کریم ذات کا احسان ہے کہ گناہوں پر گناہ کرنے کے بعد بھی انہوں نے ہماری صورت ہی مست نہیں کی، ہم کو انسان کی شکل میں باقی رکھا۔ شاید آج سہراب علی رحمت اللہ علیہ کی ٹوپی ہمارے سروں پر رکھ دی جائے یا کسی کے سر میں وہ ٹوپی رکھ دی جائے اور وہ مجھے دیکھے تو شاید ہم انسان کی شکل میں نظر نہیں آئیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دیں گے۔ بہرحال یہ تو انسان بننے کی بات تھی، وقت کم ہے۔ اب اس آیت کو سامنے رکھ کر جو میں نے آیت پڑھی آپ کے سامنے، تھوڑی سی میں تفصیلی بات کر لیتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، چھوٹی سی آیت ہے۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے دوست ہو جاؤ۔ سوال یہ ہے کہ اللہ سے اگر ڈرنے لگے اور سچوں سے دوستی کر لی تو اس کے عوض ملنے کا کیا، ملنا کیا ہے؟ ایک سوال ہے، ہر پڑھے لکھے لوگوں کے دل و دماغ میں یہ سوال ہوگا کہ اگر ہم اللہ سے ڈرنے والے ہو جائیں اور سچوں سے دوستی کر لیں تو اس کے عوض ہمیں ملنا کیا ہے؟ اب وہ دیکھیں ملنا کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ سے ڈرنے والے بن گئے اور سچوں سے دوستی کر لی تو آخرت میں تو جو ہم دیں گے وہ تو ایک اٹل فیصلہ ہے، مگر دنیا میں ایک ایسی نعمت تم کو عطا کر دیں گے، ایک ایسی نعمت عطا کر دیں گے جس کی تمنا ہر ایک انسان کرتا ہے، چاہے وہ عہدے پر ہو چاہے وہ عہدے پر نہ ہو، پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، شہر میں رہتا ہو یا گاؤں میں زندگی گزارتا ہو، ہر ایک شخص کی یہ تمنا ہوتی ہے اور وہی تم کو دے دیا جائے گا۔ تمنا کیا ہوتی ہے ہم لوگوں کی؟ ہماری سب بات مانی، ہم سب سے بڑے ہو جائیں، ہماری بلڈنگ سب سے خوبصورت ہو، ہم مرسڈیز پر چلنے والے ہو جائیں، یہی تو ہوتی ہے تمنا۔ سب ہم کو سلام کریں، ساری دنیا ہماری غلامی کرے، ساری دنیا ہماری اتباع کرے، یہ ہر ایک انسان کی پہلی خواہش ہوتی ہے۔ ہماری بھی ہے، آپ کی بھی ہوگی، ضرور ہوگی، ہماری بھی ہے، خواہش ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم ہم سے ڈرنے والے ہو جاؤ گے اور سچوں سے دوستی کر لو گے تو دنیا میں تم کو ہم یہ صلہ دیں گے کہ کائنات کی ہر ایک چیز تم سے ڈرنے لگے گی، کائنات کی ہر ایک چیز تم سے ڈرنے لگے گی۔
بات یوگی کی نہیں، بات مودی کی نہیں، بات واشنگٹن کی نہیں، بات ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی نہیں، بات پینٹاگن کی نہیں، بات ماسکو کی نہیں، بات ہندوستان کی، بات مسلم معاشرے کی ہے کہ اگر ہم اللہ سے ڈرنے والے ہو جائیں گے اور ہم سچوں سے دوستی کرنے کا عہد کر لیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں جو سب سے بہترین دولت ہے وہ ہم کو یہ دے دیں گے کہ کائنات کی ہر ایک چیز ہم سے ڈرنے والی ہو جائے گی۔ اب اس بات کی کیا دلیل ہے؟ دلیل بھی میں آپ کو دے دیتا ہوں، اس لیے کہ دعوے کے بعد دلیل کی شدید ضرورت پڑتی ہے۔ وداؤٹ دلیل اس دعوے میں دم نہیں رہتا ہے۔ دلیل سن لیجیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، زبان رسالت میں صحابہ کرام اس دھرتی کے بہترین چنندہ انسان ہوا کرتے تھے، کسی کی اس بات سے انکار نہیں ہے۔ ان تمام انسانوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد قیامت تک، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کے درمیان جو سب سے بہترین انسان ہیں وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ علماء سے پوچھ لیجیے گا رسول اللہ کے بعد اس دھرتی پر قیامت تک سب سے بہترین انسان حضرت ابوبکر صدیق، ان کی شان میں نبی نے فرمایا، کیا فرمایا؟ لو وزن ایمان امتی بے ایمان ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ لرجحا، رواہ البخاری۔ علماء سے پوچھئے گا، آقا فرماتے ہیں کہ اگر میری امت کے ہر ایک شخص کا ایمان لو وزن ایمان امتی بے ایمان ابی بکر، اگر میری امت کے ہر ایک شخص کا ایمان ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں صرف ابو بکر کا ایمان رکھا جائے، آقا فرماتے ہیں لرجحا، ابو بکر کا ایمان پوری امت کے ایمان سے بڑھ جائے گا۔ اس کو بخاری نے روایت کیا۔ بہترین انسان تھے، اللہ سے ڈرنے والے بھی تھے، اللہ سے ڈرنے والے بھی تھے۔ ایک بار افریقہ کے جنگل میں مجاہدین اسلام کا گزر ہوا، سورج غروب ہو رہا تھا۔ افریقہ کے باشندوں نے کہا یہ عرب کے بدو لوگ، ان کو عقل نہیں ہے، شعور نہیں ہے، یہ خطرناک گھنے جنگلات میں یہ رات گزارنا چاہتے ہیں، جنگل کے موذی اور خونخوار جانور ان کو نقصان پہنچائیں گے۔ بہت سارے لوگوں نے کہا کہ آپ آبادی میں آ جاؤ اور آبادی میں رات گزار لو، پھر آپ جہاں چاہو گے صبح چلے جانا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک ٹیلے پر کھڑے ہوتے ہیں، اور سنیے گا، ایک ٹیلے پر کھڑے ہوتے ہیں افریقہ کے جنگل میں اور فرماتے ہیں ایھا الحشرات نحن اصحابنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مخاطب کیا، اے افریقہ کے جنگل کے درندوں، افریقہ کے جنگل کے موذی جانوروں، افریقہ کے جنگل میں ریگنے والے سانپ اور بچھو، تمہیں یہ معلوم ہو جانا چاہیے کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ آج کی رات ہم کو اس جنگل میں قیام کرنا ہے، اس لیے ہمیں آج جنگل خالی چاہیے۔ تاریخ نے دیکھا، اللہ میں اپنے جوزی رحمت اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ اس اعلان کے بعد، سیدنا ابوبکر صدیق کے اس جملے کے بعد کہ نحن اصحابنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس اعلان کے بعد افریقہ کے باشندوں نے دیکھا کہ شیر، بھالو، چیتے، یہاں تک کہ سانپ اپنے انڈوں کو منہ میں لیے ہوئے جنگل خالی کر رہے تھے، جنگل خالی کر رہے تھے۔ یہ دلیل اس بات کی۔ اللہ فرماتے ہیں جب تم ہم سے ڈرنے والے ہو جاؤ گے اور سچوں سے دوستی کرنے لگو گے تو تم کو دنیا میں جو سب سے بہترین دولت اور بہترین عہدہ ہم دیں گے وہ یہ ہے کہ کائنات کی ہر ایک چیز تمہاری غلامی کرنے لگے گی۔ ایک دلیل اور دے دیتا ہوں جب تک میرا خیال ہے کہ ٹائم بھی ہو جائے۔ دوسری دلیل، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آپ سب کو معلوم ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں خلافت کا سلسلہ بڑا طویل ہوتا چلا گیا۔ مختصر عرض کر رہا ہوں، مجاہدین اسلام کا لشکر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں دریائے دجلہ کے کنارے کھڑا ہے۔
طغیانی کا عالم ہے، دریائے دجلہ لبالب بھرا ہے، ڈرانے والی موجیں، دل کو دہلا دینے والے تھپیڑے ہیں۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے مڑ کر 12,000 اسلامی لشکر کی طرف دیکھتے ہیں، زبان خاموش ہے، مگر نگاہوں سے یہ سوال کرتے ہیں کہ اسلام کے جانباز مجاہدوں، دریائے دجلہ کے تھپیڑوں سے ڈر لگ رہا ہے، دریائے دجلہ کی طغیانی سے خوف لگ رہا ہے، نگاہ سے سوال کر رہے، زبان خاموش۔ اس کے بعد دریائے دجلہ کی طرح مخاطب ہوتے ہیں، خدا کی قسم آپ تاریخ پڑھیے اسلام کی، اسلام کی تاریخ پڑھی ہے، ہمارا ماضی اتنا شاندار ہے کہ اگر ہم اپنے ماضی کو آج یاد کر لیں تو یہ یاجوج اور ماجوج کی اولاد جو آج ہمیں ڈراتی ہے، ہم کو ڈر نہیں لگنا چاہیے۔ یاجوج ماجوج ہندوستان میں ہے، آپ سمجھ رہے پڑھے لکھے لوگ ہیں، یاجوج میں یا پہلے ہے اور ماجوج میں میم پہلے، دونوں یہی ہیں۔ یہ دونوں ہی ڈرانے کا کام کرے، یہ دونوں نے ٹھیکہ ٹینڈر لیا ہوا ہے۔ اس کو معلوم نہیں ہے کہ ہم کس نبی کی امت میں ہیں۔ ارے زلزلوں کو تو ہماری ٹھوکروں سے کانپنا پڑتا ہے، تاریخ شاہد ہے۔ یہ بھوکمپ آتا ہے، زمین ہلتی ہے، دراڑیں پڑ جاتی ہیں، زمین سے پانی ابلنے لگتے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے ایمان والا اس کو نہیں روک سکتا؟ روک سکتا ہے، ایمان والا روک سکتا ہے۔ دلیل ہے اس کی، پڑھے لکھے لوگوں کے بیچ میں عرض کر رہا ہوں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہیں، اور آپ کے زمانے میں زلزلہ آیا، بھوکمپ آیا، زمین ہلنے لگی، لوگ گھر سے باہر نکل گئے، چیخو پکار مچ گیا۔ آپ منبر رسول کو تشریف فرما ہے، صحابہ سامنے ہیں، میں مختصراً سارے واقعے پر روشنی ڈالتا ہوں۔ شور سن کر کے آپ نے صحابہ سے پوچھا بھی کیا بات ہے، مدینے کی گلیوں میں شور شرابہ کیوں ہو رہا؟ باہر لگا پتہ لگا۔ کسی نے آگے کہا کہ حضور زمین ہل رہی ہے، زلزلہ آ گیا۔ کہا اچھا، آپ باہر نکلے، ذرا سوچیے اپنے مقام کو، مسلمان ایمان والا اپنے مقام کو سمجھے، اپنی اہمیت کو سمجھے، اپنے پوزیشن اور وقار کو سمجھے کہ ایمان والا کتنا قیمتی ہے اللہ کی نظر میں۔ جو اللہ سے ڈرنے والے تھے، اللہ نے بھوکمپ کو اس کے تابع کر دیا، خدا کی قسم۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی سے باہر نکلے، آئے، محسوس فرمایا کہ واقعتاً زمین ہل رہی ہے، داہنے پیر کو اٹھایا سطح زمین سے۔ علامہ ابن جوزی کی کتاب میں لکھی ہوئی یہ بات امانت نظر کر رہا ہوں۔ داہنے پیر کو سطح زمین سے اٹھایا اور ٹھوکر مارا اور فرمایا اسکن ایھا الارض، اے زمین پرسکون ہو جا، جب تیری پشت پر عمر جیسا عادل حکمراں موجود ہے تو لرزتی کیوں ہے، تو کانپتی کیوں ہے، کیا دقت ہے تیرے؟ پتہ یہ چلا کہ ایک ایمان والا اپنے قدموں کی ٹھوکر سے اس بھوکمپ کو قابو اور کنٹرول میں لا سکتا نہیں لا سکتا ہے۔ حضرت عمر فاروق دوسری دنیا کے مخلوق تھے کیا؟ اسی دنیا کے مخلوق تھے۔ ایمان میں داخل ہوئے، اللہ کا خوف دل میں لایا اور سچوں سے دوستی کر لی، اللہ نے اپنے وعدے کو پورا کر دیا کہ اے عمر تم نے ایمان لایا اور سچے انسان سے دوستی کر لی، دنیا کی ہم طاقت تم کو عطا فرماتے ہیں کہ کائنات کی ہر ایک چیز تمہاری غلامی کرنے کو تیار ہو جائے گی۔ بھوکمپ نے غلامی کر لی۔ چلیے آئیے دجلہ کے کنارے چلتے ہیں۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12,000 عساکر اسلامی کی طرف دیکھنے کے بعد دریائے دجلہ سے مخاطب ہوتے ہیں۔ اس بات کو بھی علامہ ابن جوزی نے بڑی امانت کے ساتھ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے۔ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دریائے دجلہ کو مخاطب کر کے فرمایا، دریا سے مخاطب ہے، اے دجلہ سن۔ یہ الفاظ سعد بن ابی وقاص کے، فرمایا اے دجلہ سن اور غور سے سن، تیری موجوں سے، تیرے تھپیڑوں سے، تیری لہروں سے ڈرتے ہوں گے ڈرنے والے، مگر ہم محمد رسول اللہ کے سپاہی ہیں، ہم صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، تیری موجوں سے نہیں ڈرتے، تیرے تھپیڑوں سے نہیں ڈرتے، تیری لہروں سے نہیں ڈرتے۔ تو ہی سوچتی ہے
کہ ہم اس پار نہیں جا سکیں گے، اے دجلہ سن لے، ہمیں کائنات کی کوئی بھی چیز نہیں روک سکتی، کائنات کی کوئی چیز ہمیں ڈرا نہیں سکتی۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 2 دن سے یہ پروگرام ہوا، آپ نے معزز علماء کرام کو سنا۔ میرا خیال ہے کہ اس دور میں، موجودہ وقت میں جو حالات ہیں اس امت کے ساتھ، بالخصوص اس ملک میں، وہ بہت ناگفتگو حالات ہیں، کہنے کی بات نہیں ہے۔ ویسے تو عمومی اعتبار سے پوری دنیا میں اس قوم کو مٹانے کی سازشیں ہو رہی ہیں، نت نئے طریقے اپنائے جا رہے ہیں، مگر یہاں کچھ زیادہ ہی پلاننگ چل رہی ہے۔ مگر شاید ان کو نہیں معلوم ہے کہ جس کو کوئی نہیں مٹا سکا اس کو تم کیا مٹا سکتے؟ جس کا حامی ہو خدا، اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ مگر میرے دوستو، ضرورت ہے کہ ہم ایمان والے ہو جائیں اور سچے لوگوں سے ہمارا تعلق ہو جائے۔ اگر یہ دونوں چیزیں ہماری زندگی میں آ جاتی ہیں، ایمان اور سچی دوستی، سچی دوستی کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ ارے ہمارے سامنے جو شریعت آئی ہے وہ سچا انسانی تو لے کے آیا ہے، ان سے ہمارا تعلق اگر بن جائے اور ایمان ہماری زندگی میں آ جائے تو یہ کائنات اور یہ کائنات کا سارا نظام ہماری مٹھی میں آ جائے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ دنیا کے اندر جو یہ تغیرات ہو رہے ہیں، یہ جو حالات میں تبدیلیاں واقع ہو رہی ہیں، تم کو کیا لگتا ہے کہ یہ حالات ایسے ہی آتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ بما کسبت ایدی الناس، اس حالات کے ذمہ دار موجودہ وقت کے ایمان والے۔ دنیا کے نظام کو اللہ رب العالمین نے ایمان والوں سے جوڑ کے رکھا ہے۔ ایمان والا دائیں بائیں ہوگا تو دنیا میں حالات آئیں گے، بھوکمپ آئے گا، سونامی کا لہر آئے گا، زلزلے آئیں گے، طوفان آئے گا، تباہیاں ہوں گی، بربادیاں ہوں گی۔ یہ صرف اس لیے ہوگا کہ ہمارے اعمال اس لائق نہیں ہیں۔ ہم کو اپنے آپ پر سمجھنا، اپنے آپ کو سمجھنا، اپنے آپ پر غور کرنا، اپنی زندگی کا پوسٹ مارٹم کرنا ہوگا کہ ہم کس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجے گئے تھے اور آج ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ میرے دوست، کیا بات ہے، 313 نے پوری دنیا میں اپنا ڈنکا بجایا، آج 2 ارب مسلمان ہیں پوری دنیا میں، پوری دنیا میں 2 ارب مسلمان ہیں۔ آج تینکوں کی طرح دیکھ لیجئے غزہ میں، مجھے یاد ہے ان معصوم بچیوں کا وہ جملہ، خدا کی قسم، اگر ہمارے سینے میں روح ہے، اگر ہمارے سینے میں ایمان ہے تو ہمارے کلیجے کو پھٹ جانا چاہیے۔ ایک بچی مرنے سے پہلے 9 سال کی، وہ کہتی ہے کہ انکل میرا ویڈیو مت بناؤ اس لیے کہ میرے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے۔ یہ وہ تاریخی لفظ ہے اس غازہ کی اس بچی کے زبان سے نکلی ہوئی، خدا کی قسم امت کی ہر ایک ماں اور بہن کے لیے سبق ہے۔ وہ میڈیا والے سے کہتی ہے انکل پلیز میری ویڈیو مت بناؤ اس لیے کہ میرے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے۔ زندگی کی چند سانسوں کے بعد ہماری زندگی رخصت ہونے والی ہے۔ یہ تاریخی جملہ ہمارے دل و دماغ کو جھنڈوڑنے کے لیے کافی ہے۔ آج ہمارے سماج میں بے حیائی، بے شرمی، عریانیت، فحاشی، جس کے بارے میں کہا گیا کاسیات عاریات مائلات ممیلات، یہ عورتیں کپڑا پہنے ہوئے بھی ہیں پھر بھی ننگی، ایسا کپڑا پہنتی ہیں جس کو نبی نے کہا کہ یہ کپڑا پہن کر بھی ننگی ہے۔ اس 9 سال کی غازہ کی بچی کے جملے کو اپنی زندگی میں میرے دوستوں اتار لو، اپنے گھروں کی زندگی میں اتار دو۔ وہ بچی کتنی غیرت مند تھی، کیسی اس کی پرورش کی گئی تھی کہ ایک اجنبی کے سامنے وہ یہ کہتی ہے کہ انکل پلیز میرا ویڈیو مت بناؤ اس لیے کہ میرے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے۔ آج تو کیا کہنا، ہمارے کوسیار گاؤں میں ایک پارک ہے، آپ لوگ بھی درشن کر لیجئے گا جی، اور وہاں جا کے نوٹنکی اور ڈرامہ دیکھیے گا۔ ان باپوں کو شرم نہیں آتی ہے جو اپنی بچیوں کو ہاسٹل میں رکھتے ہیں اور گھر میں کہتے ہیں میری بچی تو ہاسٹل میں نیٹ کی تیاری کر رہی ہے اور ہم نے دیکھا کہ پارک میں تیاری کرتی ہے۔
पार्क में तैयारी करते देखा। अगर आपको यकीन नहीं हो तो कम से कम किसी खास फंक्शन प्रोग्राम में 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन चले जाइएगा। सब कॉलेज की बच्ची वहां अपने बॉयफ्रेंड के साथ, पता ना अंग्रेजी है क्या है, बॉय माने क्या, वो तो आप ही लोग को मालूम। अल्लाह हम सबको सही समझ अता फरमाते हैं, हमको हमारी माजी हमारे दिलो दिमाग में पैदा कर दे, हमको माजी की तरफ लौटना पड़ेगा। हम मुस्तकबिल में जा रहे हैं, यहूद और नसारा के तमद्दुन को अपना कर अपने आप को हम तीसमार था समझते हैं, जबकि हम तबाही और बर्बादी के दहाने पर पहुंच चुके हैं। सच्चाई ये है मेरे दोस्तों कि आज हमको अपने माजी को खंगालने की जरूरत है, माजी के औरात को पलटने की जरूरत है। जब तक हम अपने माजी को नहीं समझेंगे, माजी को नहीं पढ़ेंगे, माजी पर गौर नहीं करेंगे, मेरे दोस्तों हमारी जिंदगी में इनकलाब नहीं आएगा। अल्लाह हम सब की जिंदगी में इनकलाब पैदा कर दे, आमीन। और ज्यादा क्या कहा जाए, कहने सुनने में जो कमी बेशी हुई उसको माफ फरमा देंगे। उलमा से खास तौर से गुजारिश है, दरखास्त है कि जहाँ कहीं भी कोताही लफ्ज़ी हुई हो, मैं माफी का खास तगाज़ हूँ, कोशिश करें कि हमारी इस्लाही फरमा दें। अल्लाह तबारक व तआला हमको भी, आपको भी, हाजिर को भी, गायब को भी, और जो नहीं आ सके किसी वजह से उनको भी, हम सबको बेहद शर्फ कबूलियत से नवाज दे। अल्लाह हम सबको इंसान बना दे, कहिए आमीन। अल्लाह हम सबको इंसान बना दे और इंसान बना कर इस दुनिया से हमको उठा दे, वरना सोहराब रहमतुल्लाह अलैह की टोपी अगर किसी के सर पे रखकर हमको देख लिया जाए तो मालूम नहीं कि हम किस शक्ल में हैं। अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।